ہوں. پیسوں کے لحاظ کے آج کل لوگ بہت پریشان ہیں. ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ لیلاف قریشین پڑھ لیا کرو اور 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیا کرو ہر فرض نماز کے بعد. دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا دیتا ہے انشاءاللہ. ایک بات یہ. دوسرا کہ جو پیسے آپ گنو نا، جو پوٹلی ہوتی ہے نا، جو پیسہ رکھتے ہو 1,00,000 روپیہ 2,00,000 روپیہ، یا تمہارا دجالی کارڈ ہوتا ہے نا، دجالی کارڈ سمجھ گئے، MTNL کہتے ہیں کہ ATM کہتے ہیں، پتہ نہیں. تو بچوں کے پاس ہوتا ہے، وہ کہتے ابا آدمی رکھو. مجھے کیا ضرورت ہے بھائی، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اپنی ضرورت اللہ پوری کر لیتا ہے. اس پر بھی ایک مرتبہ آپ نہ آتے نہ کل کو صرف پڑھ کے دم کر دو گے انشاءاللہ بینک میں سے پیسے ختم ہی نہیں ہوں گے انشاءاللہ. جب بھی پیسہ گنو نا، جیسے پیسہ گنتے اندر رکھتے، تو ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے دم کر دو. بہت مجرب ہے، بہت مجرب. سلف صالحین کا معمول تھا. اور 3 نصیحتیں بات ختم کرتا ہوں. یعلم سر، تمہارے باطن کو اللہ جانتا ہے. وجہرکم، تمہارے ظاہر کو جانتا ہے. ویعلم ما تکسبون، جو تم کرتے ہو وہی معلوم ہے. اور آخر میں کیا لکھتے تھے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں پر بھی تم ہو. یہ 4 چیزیں اپنے دل میں بٹھا لو. ہمارے باطن کو جانتا ہے، ہمارے ظاہر کو جانتا ہے، جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ بھی اس کو معلوم ہے. جہاں ہم ہیں وہ سب ہمارے ساتھ ہے. اس لیے اس یقین کے ساتھ زندگی گزارو. اس کے لیے ہم اللہ کے راستے کی بھی تشکیل کرتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کرنے کی بھی تشکیل کرتے ہیں. اور کوئی نماز ہماری ضائع نہیں ہونی چاہیے. فجر کی نماز اگر کوئی نہیں پڑھے گا، شیطان کان میں آ کر پیشاب کر جائے گا. یہ صحیح ہے جی. فجر کی نمازوں کا اہتمام کرو. ایک ساتھی تھا، مجھے کہتا تھا کہ مولوی صاحب میں جب بھی جو ہے فجر کی نماز کی جو قضا ہوتی ہے، کوئی مجھے یاد آئے نہ آئے، آپ مجھے یاد آتی ہے. میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا آپ سے یہ حدیث سنی ہے کہ فجر کی نماز جو نہیں پڑھتا قضا کرتا ہے، شیطان کان میں آ کر پیشاب کر جاتا ہے. تو میں یوں کر کے صاف کرتا ہوں. یہ کر، میں نے کہا ایسے صاف نہیں ہوگا،